اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ برادران اسلام، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ تمام حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض گزار ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ تقریباً تمام مسلمانان عالم کے تمام فرقوں، تمام مذاہب، تمام گروہوں، تمام جماعتوں میں متفق علیہ اور مستند ترین حدیث ہے، اور ہر زن و مرد بخوبی اس سے آگاہ ہے اور اس کے مفہوم سے، مطلب سے بھی آگاہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مطلب کہ جتنے بھی لوگ جنت میں ہوں گے ان کے سردار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ یہاں ایک غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یا وہ غلط فہمی لوگوں کے درمیان ڈالی گئی ہے کہ امام حسن اور حسین شباب اہل الجنہ، سید الشباب اہل الجنہ، یعنی جنت میں جو جوان لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ تو یہاں اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ جنت میں جو بھی لوگ ہوں گے تو وہ تمام کے تمام جوان ہی ہوں گے۔ جنت میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں صاحب بوڑھوں کے اور فلاں بچوں کے اور فلاں، تو جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ جس جگہ کا نام جنت ہے وہاں تمام کے تمام لوگ جوان ہوں گے، اور ان کے سردار یعنی جوانان جنت کے سردار جو مرد ہوں گے ان کے سردار بلا شبہ حضرات حسنین کریمین علیہ السلام ہوں گے، اور جو خواتین ہوں گی ان کی سردار جو ہیں وہ حضرت جناب سیدۃ النساء عالمین، تمام جنتی عورتوں کی سیدۃ النساء عالمین اور خاتون جنت کے حوالے سے ہیں۔ تو امام عالی مقام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں آج کی گفتگو میں ایک سوال اپنے تمام نوجوان مسلمان، تمام عالم اسلام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی ایک ہماری بدقسمتی ہے، اور کتنی بڑی جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان پائی جانے والی یا پیدا کی جانے والی ایک غلط فہمی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنتیوں کے سردار ہیں، وہ ایک فاسق و فاجر انسان کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کا ایک گروہ ان کو باغی قرار دیتا ہے۔ وہ یزید جیسا فاسق و فاجر، اس کی حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی قرار دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ تو دیکھیں ان کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے جو ان سے بھی افضل ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں۔ تو اس جنت کے سردار کے والد گرامی، ان کے باپ حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام، جو حسنین کریمین سے بھی افضل مقام رکھتے ہیں، وہ اپنے وقت میں خلیفہ راشد ہوتے ہوئے ان کے خلاف یا ان کی بیعت نہ کرنے والا ایک شخص، اور ایک ان کے خلاف نہ صرف بیعت نہ کرنے والا بلکہ ان کے خلاف بغاوت کرنے والا اور ان کے ساتھ جنگ کرنے والا، باقاعدہ جنگ کرنے والا ایک انسان، کہ جو انسان یوں آپ کہہ لیں کہ 80,000 مسلمانوں کے قتل عام کا سبب بنا ہو، اور جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کی طرف سے جو ایک باغی گروہ کا سرغنہ کے طور پہ متعارف کروایا گیا ہو کہ ہماری یاسر کی حدیث جو ہے بڑی مشہور، خاص و عام میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اے یاسر آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو ایک باغی گروہ کا جو سرغنہ ہے، جو خلیفہ راشد کے وقت کے خلیفہ کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف بغاوت کرتا ہے، بیعت نہیں کرتا، بلکہ ان کے خلاف جنگ کرتا ہے اور 80,000 مسلمانوں کے مارے جانے کا سبب بنتا ہے، وہ شخص مسلمانوں کے نزدیک باغی قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ اس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خلیفہ راشد اور مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف ایک شخص جنگ کرتا ہے، اتنے سارے مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، کافی مہینوں تک یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک پریشانی کا سبب بنتی ہے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے. مولا علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کا اور جنگ کی جاتی ہے، تو اس کو مسلمان کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کو اجتہادی کا نام دیتے ہیں. وہاں پہ اجتہاد آ جاتا ہے اور اس شخص کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اس کو صحابی رسول گردانا جاتا ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال ہے، یہ سوچ ہے، اور یہ ایک اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھا جانے والا لمحہ فکریہ ہے کہ خدا را اس بات پہ غور کریں اور اس کو سوچیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنت کا سردار یزید جیسے فاسق و فاجر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا ان کی بیعت نہیں کرتا، تو اس کو گھر تک نہیں بیٹھنے دیا جاتا اور ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. تمام اہل و عیال کے سامنے ایک قربانی ہو جاتی ہے، ان کے گھر کا ایک ایک فرد، حتیٰ کہ پاک و طاہر معصوم بیویاں قید کرتی جاتی ہیں اور انہیں باغی قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن انہیں کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے، جو ان سے بھی افضل ہیں، وہ خلیفہ راشد ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. شاید یہاں پہ آ کے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں. شاید مسلمان اس خلیفہ راشد کے خلاف اس لڑی جانے والی جنگ صفین کو باطل ضرور قرار دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہیں باغی گروہ ضرور قرار دیتے. لیکن اگر جنگ جمل نہ ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ جنگ صفین کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ کچھ مختلف ہوتا. اپنے نوجوان اور مسلمان تمام عالم اسلام مسلمانوں کے سامنے یہ میری طرف سے ایک لمحہ فکریہ ہے. خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ سوچ اور بچار کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.